السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا لیسن سورہ نساء کی آیت نمبر 97 سے 102 تک ہے، پارہ نمبر 5۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین۔ ان الذین توفاہم الملائکۃ ظالمی انفسہم، بے شک وہ لوگ کہ فوت کرتے ہیں ان کو فرشتے اور جنہوں نے ظلم کیا ہوتا ہے اپنی جانوں پر۔ قالوا فیم کنتم، تو فرشتے پوچھتے ہیں کس حال میں تھے تم؟ قالوا کنا مستضعفین فی الارض، تو وہ کہتے ہیں کمزور تھے ہم زمین میں۔ قالوا الم تکن ارض اللہ واسعہ، تو کہتے کیا نہیں تھی زمین اللہ کی وسیع؟ فرشتے کہتے ہیں کہ اللہ کی زمین وسیع نہیں تھی؟ فتہاجروا فیہا، تم ہجرت کر جاتے اس میں۔ فاولئک مأواہم جہنم وساءت مصیرا، تو یہ لوگ ہیں جن کا ٹھکانہ جہنم ہے اور برا ٹھکانہ ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کا ذکر کیا ہے جو دنیا میں لیم ایکسکیوزز کے ساتھ دوسروں کو سیٹسفائیڈ کرتے رہتے ہیں اور اپنے نہ اسلام کے کام کرنے کی، اسلام پر عمل کرنے کی، اسلامی ملک میں رہنے کی، یا پھر دین کی طرف آنے کی، دین کی تبلیغ کرنے کی، دین کا علم حاصل کرنے کی، حتیٰ کہ قرآن پڑھنے کے لیے بہت سارے لیم ایکسکیوزز رکھتے ہیں، بہانے بناتے ہیں اور دنیا میں اپنی مرضی کی زندگی جی کے چلے جاتے ہیں، شرک کرتے ہیں، اللہ کی آیات کو دھیان نہیں کرتے، اللہ کے قرآن کو پیٹھ پیچھے پھینک کے رکھتے ہیں، زندگی میں کبھی اسے آگے آگے رکھتے ہی نہیں کہ اس سے رہنمائی لیں اور اس کے مطابق چلیں۔ تو ایسے لوگ دنیا کو سیٹسفائیڈ کر کے جاتے ہیں۔ ہو سکتا ہے انہوں نے بہت اچھا اپنا دنیا کا سیٹ اپ بنایا ہو، بہت نیکیاں کر کے گئے ہوں، لیکن اللہ کے پاس جب جائیں گے تو فرشتے ان سے پوچھیں گے کہ اے جانوں پر ظلم کرنے والو، تم دنیا میں کس حال میں تھے؟ تو وہ دنیا کے بہانوں کی طرح وہاں بہانہ بنائیں گے، ہم بڑے کمزور تھے دنیا میں، ہماری کوئی سے نہیں تھی، کچھ کرنے کے قابل نہیں تھے۔ سورہ نحل میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب الذین تتوفاہم الملائکۃ ظالمی انفسہم، وہ لوگ جن کو فرشتے فوت کرنے کے لیے آتے ہیں اور وہ اپنی جانوں پر ظلم کرنے والے ہوتے ہیں، فَأَلْقَوُا السَّلَمَ، تو وہ بڑے سلام اور صلح کی بات کرتے ہیں فرشتوں سے۔ مَا كُنَّا نَعْمَلُ مِن سُوءٍ، اور کہتے ہیں ہم تو کوئی برا عمل نہیں کرتے تھے۔ اللہ نے فرمایا بلا، کیوں نہیں، ان اللہ علیم بما کنتم تعملون، اللہ جانتا ہے جو بھی تم عمل کر کے آئے ہو، جو بھی تم دنیا کو کہہ کے آئے ہو، اور جس طرح کی تم زندگی گزار کے آئے ہو۔ فادخلوا ابواب جہنم خالدین فیہا، اب جہنم کے دروازوں میں داخل ہو جاؤ، اسی میں ہمیشہ رہو۔ فلبئس مثوی المتکبرین، تو کتنا برا ٹھکانہ ایسے تکبر کرنے والوں کا، جنہیں جب دین کی بات سنائی گئی انہوں نے کہا مائنڈ یور اون بزنس، ہمارے پاس تو ٹائم ہی نہیں ہے، ہمارے تو دنیا کے اتنے بکھیڑے ہیں، ہم ان کی طرح ان کو پورا کریں، یا پھر یہ فارغ لوگوں کا کام ہے کہ بیٹھے اس قرآن کو لے کے بیٹھے رہو اور گھنٹوں بیٹھو اور لکھو اور پیپر دو۔ بھئی ہم سے نہیں ہوتا، ہماری دنیا کی تعلیم تو پوری ہو جائے، ہمارے بچے تو بڑے ہو جائیں، ہماری شادیاں تو ہو جائیں، ہمارے بچوں کی تعلیم تو مکمل ہو جائے، ان کے رشتے تو ہو جائیں، کر لیں گے، بہت ٹائم ہے ہمارے پاس۔ تو ان آیات میں ہر کوئی خود کو پرکھے کہ وہ دین کو کتنا جانتا ہے، کتنی اس نے سمجھ حاصل کی ہے، اور کتنا اس کو اپنی زندگی میں اپلائی کرتا ہے، اور کتنا زندگی کے تمام معاملات میں اسے آگے آگے رکھتا ہے، اور کتنا وہ اللہ کے فرما برداری میں زندگی گزارتا ہے۔ یہ صرف اپنی ذات سے اوپر ہی نہیں اٹھتا، اپنے پلس مائنس سے باہر نہیں آتا، اپنی فکروں میں جیے جا رہا ہے، اور اپنی فکروں کو پورا کرتے وقت کبھی کسی خواہش کو پورا کر رہا ہے، کبھی بچوں کی خاطر گھر بنا رہا ہے، کبھی بچوں کی خاطر آؤٹ آف کنٹری جا رہا ہے، کبھی بچوں کی خاطر دنیا میں جگہ جگہ حرام کاریوں سے پیسہ اکٹھا کر رہا ہے کہ بچوں کے لیے خوشحالی چھوڑ جاؤں، بچوں کو کسی کی تکلیف نہ پہنچے، بچوں کو کوئی کمی نہ ہوئے۔ اور
جب ان سے کہا جائے کہ اللہ کی طرف آؤ اور یہ کام غلط ہے جو تم کر رہے، تو وہ کہتے بھئی حرام طریقے سے ہی آج 4 پیسے آنے ہیں، حلال طریقے سے تو بیٹھے رہو گے ہینڈ ٹو ماؤتھ، کچھ نہیں بنے گا۔ تو ایسے ہی ظالموں سے پھر فرشتے پوچھیں گے، تو وہ بڑے بہانے بنانے کی کوشش کریں گے۔ ان آیات میں ہم نے دیکھا کہ وہ کہیں گے کہ صلح صلح کی بات کریں گے، اور یہاں ہے کہ وہ کہیں گے ہم تو دنیا میں ہماری کوئی حالت نہیں تھی، بڑے مصروف تھے، بڑے مسئلے تھے، ان مسائل سے ہی نکل نہیں پائے، تو اس لیے قرآن کا تو ٹائم ہی نہیں ملا، نمازوں کا بھی نہیں ٹائم ملا، اور حج بھی نہیں کر سکے، یا حج کر بھی لیا تو اس کے بعد اس کا دھیان کتنا رکھا ہے کوئی پتہ نہیں۔ اور جہاں ہم رہتے تھے وہاں تو اسلام کا نام لینا اتنا مشکل تھا، ہم تو چوری چھپے رہتے تھے، ہم نے تو اپنا نام تک بدلا ہوا تھا۔ تو وہ کہیں گے الم تکن ارض اللہ واسعہ، اللہ کی زمین میں وسعت نہیں تھی، اس میں ہجرت کر جاتے۔ تو ایسے ہی جھوٹے بہانے بنانے والوں کے لیے اللہ فرماتے جہنم ٹھکانا، اور کتنا برا ٹھکانا۔ یعنی اب کتنے لوگ ہیں جو صرف پیسے کی خاطر آؤٹ آف کنٹری جاتے ہیں اور وہاں پیپر میرج کر کر کے گرین کارڈ حاصل کرتے ہیں، اور مدتوں اپنے پیاروں سے دور رہتے ہیں، اور پھر اگر کبھی اسلامی ملک میں اپنے ملک میں واپس آ جاتے ہیں تو کہتے ہیں یہاں کیا، اس سے زیادہ دین تو وہاں ہے جہاں ہم رہتے ہیں، اپنے دین کو ہم سنبھالے ہوئے ہیں۔ کتنی بد نصیبی کہ جہاں دن رات اذانیں ہوتی، اس برکتوں والی جگہ کو چھوڑ کے ہم پیسے کی خاطر اپنے پیاروں کو چھوڑیں، اپنے بیوی بچوں کو چھوڑیں، اپنے ماں باپ کو چھوڑیں، اپنے گھر بار کو چھوڑیں، اور اس چیز پر فخر کریں کہ ہم بہت پیسہ کمانے والے بن گئے۔ نہیں، کوئی بھی ایسا انسان جو جان بوجھ کے ایسے علاقوں میں رہ رہا ہے جہاں اسلام پر عمل کرنا انتہائی مشکل، جہاں بچوں کی تربیت کرنا انتہائی مشکل، جہاں پیدا ہوتے ہی بچوں کو وہ چیزیں نظر آ جاتی جو ان کو 10-15 سال کے بعد نظر آنی ہوتی، جہاں جانوروں کی سی زندگی اور جانوروں کے سے تعلقات سڑکوں پہ نظر آتے، وہاں لے کے اپنے بچوں کو چلا جائے اور پھر کہیں میرے بچے نیک ہو جائیں، اور ان کو یہاں اس ملک میں بھی رہ کے ہم دین کے ساتھ جوڑیں گے تو جوڑ تو سکتے ہیں، جوڑیں، لیکن کس نے کہا کہ اپنے اسلامی ملک کو چھوڑ کے وہاں ذلیل ہو؟ اور ان لوگوں کے نظر میں کتنی عزت کرتا ہے کوئی مسلمان کی، جوتے تک اترواتے ہیں ایئرپورٹوں پہ کہ کہیں جوتوں میں تم کچھ لے نہ آئے ہو۔ یہ عزت رہ گئی؟ جتنا ہم نے ان کے نوالوں پہ گزارا کرنے کی کوشش کی، ان کے کریڈٹ کارڈوں پہ اپنی زندگیاں گزارنے کی کوشش کی، اتنے ہی ہم کم وزن ہو گئے۔ کتنی عزت تھی ایک مسلمان کی۔ تو کوئی بھی لیم ایکسکیوزز اللہ کو مطمئن نہیں کر سکیں گے۔ یستخفون من الناس ولا یستخفون من اللہ، لوگوں سے چھپ سکتے ہیں اللہ سے نہیں۔ ہاں اللہ نے ساتھ ہی فرمایا الا المستضعفین من الرجال، ہاں کوئی کمزور ہے مردوں میں سے، والولدان، بچے ہیں، لا یستطیعون حیلۃ ولا، اور نساء، عورتیں ہیں یا بچے ہیں جو کسی ہیلے کی طاقت ہی نہیں رکھتے، راستے کا ان کو پتہ نہیں ہے، کوئی محرم ان کے ساتھ نہیں ہے، کوئی بوڑھے کو پکڑنے والا ان کے ساتھ نہیں ہے۔ جیسے مکے میں کچھ لوگ رہ گئے تھے، حضرت ابن عباس کہتے ہیں میں اور میری ماں ان لوگوں میں شامل تھے جن کے بارے میں یہ آیتیں اتری کہ وہ جو کمزور مرد ہیں یا عورتیں ہیں یا بچے ہیں جو کوئی اپنا ایفرٹ کر نہیں سکتے ہیں، وہ اس مطلب ہجرت نہ کرنے کا جو جرم ہے وہ اس سے مبرہ ہے، وہ اس مجرم نہیں ہے، کیونکہ وہ ہیں ہی کمزور، ان کے پاس سالڈ ریزن ہے۔ فَأُولَٰئِکَ عَسَى اللَّهُ أَن يَعْفُوَ عَنْهُمْ، امید ہے کہ اللہ ان کو معاف کر دے گا۔ وَكَانَ اللَّهُ عَفُوًّا غَفُورًا، اللہ تو بہت معاف کرنے والا، بہت بخشنے والا ہے، وہ ایسے ہی کسی کو نہیں پکڑے گا، وہ دیکھے گا کہ ان حالات میں کیا کوئی کر کے آیا۔ اس لیے اللہ نے فرمایا فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ، اللہ سے ڈرو جتنی تم میں طاقت ہے، اور طاقت سے بڑھ کر تو وہ کسی سے پوچھے گا ہی نہیں۔ لا تکلف اللہ نفسا الا وسعها، اس کی وسعت کے مطابق۔ ہاں کسی کی وسعت ہے، وہ اپنے ملک میں رہ کے بھی کما رہا ہے اور اچھا بھلا کماتا ہے، اور وہ مزید کی خواہش میں اس علاقوں میں چلا گیا جہاں بے حیائی سستے داموں ہیں، وہاں جا کے کتے نہلا لیے، وہاں کی ٹیکسیاں چلا لی، اپنے ملک کی بھلائی کے لیے نہ کچھ کیا۔
نہ اس کی بہتر، اگر کچھ اس میں کمی بھی نظر آتی تو اپنے گھر میں اپنے پیٹ کو ننگا کر کے دوسروں کو دکھانے سے اچھا نہیں تھا ہم خود کو ڈھکتے، اپنوں کو ڈھکتے؟ کتنے لوگ ہیں جو اٹھ کے پاکستان کی برائیاں کرتے ہیں، کھڑے ہو کے پاکستان میں رہ کے؟ کیوں نہیں آپ ڈھکنے والے بن جاتے؟ کیوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم بگڑی ترین قوم میں آئے، آپ نے پھر بھی ان کے ذہنوں کو بدلا، ان کی زندگیوں کو بدلا؟ ہم نے کتنا اس سنت پہ عمل کیا؟ وَمَن يُهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، پھر اللہ کی خوشخبری ہیں، جو میری راہ میں ہجرت کرے گا يَجِدْ فِي الْأَرْضِ مُرَاغَمًا كَثِيرًا، وہ زمین میں بڑی راہیں پائے گا۔ مراغمن ہوتے ایک جگہ سے دوسری جگہ جانا، پناہ گاہ بھی اس کا مطلب۔ جب مکے سے وہ اپنے گھر بار اور سب کچھ چھوڑ کے چلے گئے، کیسے پناہ دی اللہ نے ان کو مدینے میں، کیسے ان کو مضبوط ایک سٹیٹ بنا دیا مدینے میں، جو یہاں مارے کھاتے تھے۔ اور پھر رغمہ انفو کہتے ہیں کہ ذلیل کھونا، یعنی ایک دعا بھی ہے، وَرَغِمَ لَكَ أَنْفَاهُ، یا اللہ تیرے آگے میری ناک ذلیل ہو گئی، بہہ رہی ہے۔ روتے ہوئے یہ دعا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے، اللہم انک تعلم وترى مکانی وتسمع کلامی وتعلم سری وعلانیتی ولا يخفى علیک شیء من امری انا بائس الفقیر، یا مستغیث یا مستجیر الوجل المشفق المقر المعترف بذنبی انی اسألک مسألة المسکین وابتہل الیک ابتہال المذنب الذلیل وانا ادعوک دعاء الخائف الضریر من خضعت لک رقبته وفاضت لک عیناہ ورغم لک انفاہ کن بی رعوف رحیمہ۔ تو یہ لفظ اس دعا میں بھی آتا ہے، بہت خوبصورت اس کا مطلب ہے، میں کسی ٹائم بتاؤں گی انشاءاللہ۔ تو اللہ فرماتے وہ زمین میں بڑی وسعت اور پناہ پائے گا۔ وَمَن يَخْرُجْ مِن بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ، جو اپنے گھر سے ہجرت کے لیے اللہ اور رسول کی طرف جائے، ثُمَّ يُدْرِكْهُ الْمَوْتُ، پھر کسی وجہ سے اس کو موت راستے میں ہی آ جائے، وہ اپنی اس جگہ پہ پہنچ ہی نہ سکے جہاں ہجرت کر کے جانا تھا، فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ، کتنی بڑی خوشخبری ہے، اس راہ میں مر گیا، اس کا ہجرت کا ثواب اللہ کے ذمہ ہو گیا۔ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، اللہ تو بہت بخشنے والا مہربان ہے۔ مسند احمد کی حدیث ہے کہ جو شخص اپنے گھر سے اللہ کی راہ میں جہاد کی نیت سے نکلا یا ہجرت کی نیت سے نکلا، پھر آپ نے اپنی تینوں انگلیوں یعنی کلمہ شہادت والی انگلی اور بیچ کے انگوٹھے کو ملا کے فرمایا کہاں ہے مجاہد، پھر وہ اپنی سواری سے گر پڑا، اسے کسی جانور نے کاٹ کھایا اور وہ مر گیا، اس کا ہجرت کا ثواب اللہ کے ذمہ ثابت ہو گیا۔ حضرت سمرہ بن جندب ہجرت کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف چلے، لیکن آپ کے پاس پہنچنے سے پہلے ہی راستے میں انتقال کر گئے۔ ان کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی، اور روایات میں ہے کہ حضرت ابو ضمیرہ جن کو آنکھوں سے دکھائی نہیں دیتا تھا، جب انہوں نے یہ آیت الا المستضعفین من الرجال اور والنساء والی سنی تو کہنے لگے میں مالدار ہوں اور میں پوری چارہ کار بھی رکھتا ہوں، مجھے ہجرت کرنی چاہیے۔ سامان سفر تیار کیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہجرت کے لیے چل کھڑے ہوئے، لیکن ابھی تنعیم میں ہی تھے کہ جو موت آ گئی۔ ان کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی کہ اللہ پر ان کا اجر لکھ دیا گیا۔ پھر اس کے بعد اللہ نے فرمایا وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ، تو جب زمین میں تم سفر کرو تم پر کوئی گناہ نہیں کہ نماز قصر کر لیا کرو۔ اس میں بھی بہت سارے لوگوں کا اختلاف ہے کہ کچھ لوگ کہتے ہیں یہ سفر کی نماز تھی، یہ جنگ کے زمانے کا حکم تھا، لیکن یہ عام حکم ہے، اور اب بھی کہیں کوئی آؤٹ آف سٹی جائے تو وہ نماز قصر کر سکتا ہے۔ ان خفتم ان یفتنکم الذین کفروا، یہاں بے شک جنگ کی حالت کی بات ہے، لیکن یہ حدیث میں ہے کہ عام حالات میں بھی جو انسان سفر کرے گا وہ نماز کو قصر کر سکتا ہے۔ تو اگر تمہیں ڈر ہو کہ تمہیں کافر لوگ فتنے میں ڈالیں گے، بے شک کافر تمہارے کھلے دشمن ہیں۔ مسند احمد میں ہے کہ حضرت یعلا بن امیہ نے حضرت عمر فاروق سے پوچھا کہ نماز کی تخفیف کا حکم تو خوف کی حالت میں ہے اور اب تو امن ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جواب دیا کہ یہی خیال مجھے ہوا تھا اور یہی سوال میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا تھا۔ آپ نے فرمایا یہ اللہ کا صدقہ ہے جو اس نے تم پر کیا ہے، تم اس صدقے کو قبول کرو۔ تو یعنی اب بغیر جنگ کے بھی نمازوں کو قصر کیا جا سکتا ہے۔ بخاری کی ایک حدیث ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ شروع میں سفر اور حضر
نماز 2 رکعت فرض کی گئی تھی، پھر سفر کی نماز تو اتنی ہی برقرار رکھی گئی اور حضر یعنی بغیر سفر کے نماز میں ایک اضافہ کر دیا گیا۔ حضرت حارث بن وہب فرماتے کہ مینا میں ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 رکعت نماز قصر پڑھائی، حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بالکل امن میں تھے۔ یہ بھی بخاری کی حدیث ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ، یعنی یہ صلاۃ الخوف کا طریقہ ہے کہ جب تم ان کے درمیان ہو تو ان کے لیے نماز قائم کرو، یعنی ان کا امام بنو۔ فَلْتَكُمْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ مَعَكَ، تو چاہیے کہ کھڑا ہو ایک گروہ، جتنے لوگ ساتھ ہیں ان میں سے آدھے لوگ کھڑے ہوں مَعَكَ تیرے ساتھ، وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ، اور اپنے اسلحے کو وہ اپنے پاس پکڑ کے رکھیں۔ فَإِذَا سَجَدُوا، پھر جب سجدے میں چلے جائیں وہ تیرے پیچھے، یعنی آپ سجدے میں جائیں پیچھے وہ بھی چلے جائیں، تو پھر اس کے بعد اٹھ کر وہ پیچھے چلے جائیں۔ وَلْتَأْتِ طَائِفَةٌ أُخْرَىٰ لَمْ يُصَلُّوا، اور آئے دوسرا گروہ جس نے ابھی نماز نہیں پڑھی، فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ، تو وہ تیرے ساتھ نماز پڑھیں۔ وَلْيَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ، اور پکڑے رکھیں اپنا بچاؤ اور اپنا اسلحہ۔ وَدَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ تَغْفُلُونَ عَنْ أَسْلِحَتِكُمْ۔ اب یہ نماز خوف کی مختلف صورتیں ہیں۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ پڑاؤ کیا۔ مشرکوں نے کہا ان مسلمانوں کی ایک نماز ہے جسے وہ اپنے باپ اور بیٹوں سے زیادہ محبوب رکھتے ہیں، اور عصر کی وہ نماز ہے، لہٰذا تم اپنے اسباب جمع کرو اور اچانک ان پر حملہ کر دو۔ اتنے میں جبرائیل علیہ السلام نازل ہوئے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ اپنے اصحاب کے 2 حصے کریں، ایک حصے کو نماز پڑھائیں، دوسرا حصہ دشمن کے مقابلے میں ان کے پیچھے کھڑا رہے اور اپنی ڈھالیں اور ہتھیار پہنے رہے، پھر دوسرا حصہ آگے آئے اور آپ کے ساتھ نماز پڑھے، اور پہلے حصے والے اپنی ڈھالیں اور ہتھیار پہن لیں۔ اس طرح ہر گروہ کی 1 رکعت اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 رکعت ہوں گی۔ تو اللہ نے فرمایا دشمن تو یہ چاہتا ہے لَوْ تَغْفُلُونَ عَنْ أَسْلِحَتِكُمْ وَأَمْتِعَتِكُمْ، کہ کاش تمہیں غافل کر دیں تمہارے اسلحے سے، تمہارے سامان سے، وَيَمِيلُونَ عَلَيْكُمْ مَيْلَةً وَاحِدَةً، اور حملہ کر دیں تم پہ ایک ہی بار حملہ، وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ، اور نہیں گناہ تم پر، إِن كَانَ بِكُمْ أَذًى مِّن مَطَرٍ، کہ اگر بارش ہو گئی ہو، یعنی بارش کا ٹائم ہو گیا ہو، یا پھر تم بیمار ہو اور اسلحہ کو پکڑ کر نماز نہیں پڑھ سکتے، أَن تَضَعُوا أَسْلِحَتَكُمْ، کہ تم اپنا اسلحہ رکھ دو، وَخُذُوا حِذْرَكُمْ، لیکن پھر بھی بچاؤ کا کوئی نہ کوئی چھوٹا سامان پاس رکھو۔ إِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا، بے شک اللہ نے تیار کیا ہے کافروں کے لیے رسوا کن عذاب۔ اور حذرہ کا مطلب بہت ہوشیار اور چکنا اور مسلح رہنا ہے، اور اپنے بچاؤ کے تمام ذرائع اختیار کرنا۔ اس میں اسلحہ بنانا اور یہ دشمن قوموں کو ڈرانے کے لیے اور اپنی ہیبت طاری کرنے کے لیے کوئی بھی تیاری، چاہے وہ فوجوں کی ہو، جہازوں کی ہو، کچھ بھی ہو، وقت کے حساب سے وہ سب ضروری ہے۔ تو ان آیات میں سب سے اہم آیات ہمارے لیے جس میں لیسن ہے وہ یہی ہے کہ ہم اپنے آپ کو ڈھیلا نہ کریں۔ آپ دیکھیں کہ جنگ خندق میں 1 مہینہ جو دشمن تھا وہ کھڑا رہا، اور بے شک جنگ نہیں ہوئی، لیکن 1 مہینہ مسلمان بھی مطلب وہاں ہی کھڑے رہے۔ کیا ان کے گھر نہیں تھے؟ ان کے بیوی بچے نہیں تھے؟ ان کی زندگی کی ضروریات نہیں تھی؟ تو اسی جنگ میں وہ مشہور واقعہ ہے کہ جس میں پیٹوں پہ پتھر باندھ کے تو خندق کھودتے رہے۔ ہمیں لگتا ہے صرف ہم زیادہ مشکلوں میں ہیں، ہم بہت آسانیوں میں ہیں۔ اللہ نے ہمارے اوپر خاص احسان کیا ہے، ہمیں مسلمان ماں باپ کی اولاد بنایا، ہمیں مسلمان ملکوں میں پیدا کیا، اور مسلمان ہو کے ہمارے لیے جینا اور اس پہ عمل کرنا اسلام پہ انتہائی آسان کر دیا۔ تب بھی ہم اگر کوئی لیم ایکسکیوزز بنائیں، بہانے بنائیں، اور اپنے آپ کو دین سے دور کرنے کی جسٹیفیکیشن دیں، دوسروں کو مطمئن کرنے کی کوشش کریں اور خود کو بھی مطمئن کرنے کی کوشش کریں، تو اللہ سے کوئی بھی بات چھپی ہوئی نہیں۔ تو بہترین یہ ہے کہ انسان اپنی پوری کوشش کرے اور پھر اللہ سے توفیق مانگے، کیونکہ اس کی توفیق کے بغیر کچھ بھی اچھا کرنا ممکن نہیں۔ تو یہ دعا ہے کہ اللہم وفقنا لما تحب وترضى، اللہ ہمیں توفیق دے اس کام کی جس سے تو محبت کرتا ہے، جس سے تو راضی ہوتا ہے۔
آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔